الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کے ایام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جس قربانی کی ادائیگی ہم نے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو زندہ کیا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا ہے. جہاں ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے 7 امتحانات لیے. ان 7 امتحانات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر حاصل کر لیے. جب تمام کے تمام امتحانات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا، اے اللہ جب آپ کی باری تھی آپ امتحان لیتے چلے گئے، جب آپ کی باری تھی آپ امتحان لیتے رہے اور میں امتحان دیتا رہا، میں ہر امتحان میں کامیاب اتر گیا اور ہر امتحان میں میں نے کامیابی حاصل کر لی. اے اللہ میں آپ سے بھی وہ خزان، وہ چیز مانگنا چاہتا ہوں جو آپ کو دے کر بھی آپ کے خزانے کا انمول چیز ہے. وہ ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عقیدت کے اندر پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ثمرۃ دعوت الی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے 7 امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ کے خزانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا. تو آپ پوری تاریخ ابراہیم علیہ السلام کی اٹھا کر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت عطا فرمائی. تو پورے واقعات سے، ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعات سے امت کو یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں. اللہ نے جس وقت جو اللہ تبارک و تعالی فرمائش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارادہ کر رہے ہیں، ہمیں
اس کو پورا کرنا ہے، جبھی جا کر ہم سچے اور پکے مسلمان بن سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ نمازیں کتنی فرض تھیں آپ کو معلوم ہے نا؟ نماز 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، کم کراتے کراتے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ اب 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی سے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہم پر عائد ہوتا ہے، پہلے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ جہاں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، امر کے معنی آتے ہیں حکم کے، امر کے معنی آتے ہیں آرڈر کے، اور معروف کے معنی آتا ہے نیکی کے، بھلائی کے، اچھائی کے، نہیں کے معنی آتا ہے نہیں، اور منکر کے معنی آتا ہے بدی کے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معنی یہ ہوا بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا پیغام جو سنایا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت، اپنے والد کو سنایا، اپنے گھر سے وحدانیت کا پیغام شروع کیا، اپنے گھر سے دعوت کا آغاز شروع کیا، اپنے گھر سے سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھا۔ جب انسان اپنے گھر سے دعوت کے کام کو شروع کرتا ہے، گھر سے ایک گھر بنتا ہے، پھر گھر سے پڑوس بنتا ہے، پڑوس سے پھر دوسرا پڑوس بنتا ہے، ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرے گھر سے تیسرا گھر، پھر رفتہ رفتہ پورا معاشرہ اصلاحی معاشرہ بن جاتا ہے، پورا معاشرہ نبی کا معاشرہ بن جائے گا۔ کب؟ جب ہم اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں گے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، بتوں کی پرستش سے ہٹایا، بتوں کی پرستش سے ہٹا دیا کہ بتوں کی پرستش نہیں کرنا بلکہ اللہ کی پرستش کرنا ہے۔ وہ ایک اللہ جو تنی تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد، صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام کے تمام قبیلے والوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے یہ اعلان کیا اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد قریش، تمام کے تمام قبیلے جب وہاں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں سے فرمایا بتاؤ میں تمہیں یہ کہوں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے اور وہ لشکر عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پھر پیش کر دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کروڑ ہا کروڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور برکتیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ابھی تک نبوت کا تاج آپ کے سر پر نہیں سجایا گیا تھا، ہاں ابھی تک
آپ نبوت کا تاج سر پر نہیں سجایا گیا تھا، آپ نے پہلے وحدانیت کا جو بیج بویا، وحدانیت کا جو ڈنکا بجایا، لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، لوگ آپ کا احترام کیا کرتے تھے، لوگ آپ کو رسپیکٹ دیا کرتے تھے، آپ کو ایسی رسپیکٹ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی، وحدانیت کا سبق دینے کے بعد بھی آپ کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے اور وہ لشکر عنقریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے بیک زباں ہو کر کہا کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا المؤمنون نہیں فرمایا، ایمان والے نہیں فرمایا، کہ اس وقت کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، تمام کے تمام بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی پرستش کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، قریش مکہ ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان حقیقی معبود کو چھوڑ کر من گھڑت معبود بنا لیتا ہے۔ تو قریش مکہ نے 360 معبود بنا رکھے تھے، بارش کا خدا الگ، روزی کا خدا الگ، اولاد دینے کا خدا الگ، جہاں جہاں جس کے اندر چمک دیکھی اس کو خدا مان لیا، جدھر چمتکار دیکھا اس کو نمسکار کر دیا، جدھر چمک دیکھی اس کو معبود بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہاری قدم چوم لے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک وحدانیت کی طرف بلایا، تمام کے تمام قبیلے والے دشمن بن گئے۔ وہی آپ کا چچا جو آپ کے ہم شکل تھا، اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو اور بربادی ہو تمہارے لیے، اے محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے اس وقت تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفا پہاڑی پر چڑھی ہے اور پوری برادری آپ کی مخالفت ہو گئی، پوری قوم آپ کی مخالفت ہو گئی اس وقت، اور وہ چچا آپ کا بھی مخالف ہو گیا اور اس نے ہلاکت اور بددعا دی، ہلاکت ہو اور بربادی ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ اب بتائیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن نہیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑا، آپ اپنے کم مشن کو لگے رہے۔ تو پتہ یہ چلا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرتے رہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، لوگوں کو ظلم سے ہٹا کر انصاف کے اوپر لا کر کھڑا کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ انسان کا کام ہے نیکی کرتے جانا، دریا میں ڈالتے جانا، انسان کا کام ہے نیکی کرتا جا، دریا میں ڈالتا جا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا جا۔ تیرا کام ہے بلانا، اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، تیرا کام ہے اچھا کام کرنا، اللہ کا کام ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں،
اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہیں اور برائی سے روکتی ہے، اچھے کام کی طرف بلاتی ہے، برے کام سے روکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا کام، دعوت کا مشن اس امت کے سپرد کیا ہے۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہے۔ اب دیکھیے علماء نے لکھا ہے دعوت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انفرادی دعوت، ایک اجتماعی دعوت۔ ایک انفرادی دعوت، ایک اجتماعی دعوت۔ اللہ اجتماعی دعوت یہ فرض کفایہ کے درجے کے اندر ہے۔ جب جماعت کے بعض ساتھی جہاں پر بھی جماعت کا کام چل رہا ہے، جہاں پر بھی تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، الحمدللہ وہاں پر مکی مسجدیں آباد نظر آتی ہیں۔ آپ ہونا تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، بندہ ناچیز کا جہاں پر بھی جانا ہوا، جہاں پر بھی جماعت کا کام چالو ہے وہاں کی مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں۔ جہاں پر مسجد کا کام نہیں چل رہا ہے، جہاں پر دعوت کا کام نہیں چل رہا ہے، جہاں پر اجتماعی دعوت کا نظام نہیں چل رہا ہے، وہاں کی مسجدیں بھی ویران نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ جب بندہ ناچیز کا وقت لگا، یو پی کے کئی علاقوں کے اندر وقت لگا، پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا پڑا، لیکن مسجد کے اندر 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کو اپنی شناخت، اپنی پہچان کرانے کی توفیق عطا فرمائے کہ امت مسلمہ کا جو منصب تھا، امت مسلمہ کا جو طریقہ تھا، امت مسلمہ اپنے منصب کو بھول چکی ہے۔ تو جہاں پر بھی دعوت کا نظام چل رہا ہے، جہاں پر بھی اجتماعی دعوت کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے۔ جہاں پر بھی دعوت کا نظام ختم ہو چکا ہے، مسجد کے اندر دعوت کا نظام نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ مسجدیں ویران نظر آ جاتی ہیں۔ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ تو ایک ہے اجتماعی دعوت فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے فرض کفایہ اگر محلے کے تمام افراد مل کر، محلے کے تمام افرادوں میں سے اگر چند افراد مل کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو ہر ایک کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگر بستی کے اندر سے کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے، اور ہم نے سنا ہوگا اگر کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا، اس اعتکاف نہ کرنے کی بنا پر اس پوری بستی کے اوپر اس کا وبال ہوتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پوری بستی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، بستی کے اندر سے کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، چند افراد نے مل کر نماز جنازہ ادا کر دی اور تجہیز و تکفین کر دی، تو بستی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں پڑے گا تو پوری بستی کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ ایسے ہی اجتماعی دعوت کا معاملہ ہے، اگر اجتماعی دعوت چند افراد کر رہے ہیں، چند افراد کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے، ہر ایک کو اس کام کے اندر جوڑنا ہے، ہر ایک کو اس کام کے اندر لگنا ہے، اور ہر ایک کو اس کام کے اندر لگ کر اپنی زندگیوں کو کپانا ہے۔ ذمہ داری ہر ایک کی ہے، لیکن چند افراد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چند افراد کی وجہ سے اللہ ہر ایک کے فرض کفایہ ادا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، جو افراد جماعت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، جو افراد اپنے رات دن اپنے وقتوں کو نکال کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنے وقتوں کو نکال کر مسجدوں کے اندر وقت دیتے ہیں، 2.5 گھنٹے کے عمل میں وقت دیتے ہیں، مرکزوں میں حاضری کرتے ہیں، گشتوں میں حاضری کرتے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک ہے اجتماعی دعوت، جو اجتماعی دعوت فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اجتماعی دعوت کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اجتماعی دعوت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ہوتے ہیں انفرادی دعوت۔ اجتماعی دعوت فرض کفایہ کے درجے میں ہے اور انفرادی دعوت فرض عین ہے۔ انفرادی دعوت فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پکڑ فرمائیں گے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پکڑ فرمائیں گے۔ حج فرض عین نہیں ہے، زکوٰۃ فرض عین نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اب صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں بنتی۔ اگر آپ صاحب نصاب ہے، آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو جا کر واپس آ سکتے ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اسباب مہیا کر دے تو اب آپ کے اوپر حج فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو نماز اور روزہ امت کی ہر فرد پر فرض عین ہے۔ نماز اور روزہ امت کے ہر فرد پر فرض عین ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر جیسے اللہ پکڑ فرمائیں گے، ویسے ہی انفرادی دعوت نہ دینے پر اللہ تبارک و تعالی پکڑ فرمائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، یہ انفرادی دعوت کے اندر آ رہا ہے۔ اگر تمہارے سامنے تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی منکرات کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تم اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، تم اپنے بچے کو روک سکتے ہو، اپنے بچوں کو منع کر سکتے ہو۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه۔ ہاں، اگر تمہارے اندر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، تم کمزور ہو گئے ہو، تم نہیں بول سکتے تو زبان سے بول دو، زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو دل کے اندر اس کو برا مان لو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر جو عذاب بھیجتا ہے، برے عمل کی وجہ سے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ برے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر اللہ عذاب کو بھیج دیتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ جب بندہ ایک انسان کے سامنے گناہ کا کام ہو رہا ہے، ایک انسان کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، فحاشی کا کام ہو رہا ہے، بدکاری کا کام ہو رہا ہے، ایک انسان کے سامنے، ایک ماں باپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ بستی والے ٹوکتے ہیں، نہ دوست و احباب ٹوکتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ پوری امت کے اوپر اللہ عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیے، آج امت مسلمہ کے اوپر کتنا عذاب ٹوٹا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو شکنجے کے اندر کسا جا رہا ہے، غلامی کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑا نتیجہ یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے۔ اگر ہمارے عمل غلط ہوں گے، ہمارے کرتوت غلط ہوں گے، ہمارے حکام بھی ویسی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم انفرادی دعوت کرنے کی کوشش کریں۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو دعوت دے، ہر ماں اپنی بیٹی کو دعوت دے، ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو دعوت دے، ہر چھوٹا اپنے ماتحتوں کو دعوت دے۔ جب ہم انفرادی دعوت کو سینے سے لگائیں گے، اجتماعی دعوت میں بھی شریک ہونا ہے، اجتماعی دعوت کے ساتھ ساتھ انفرادی دعوت کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اور جہاں پر بھی ہم غلطی ہوتے ہوئے دیکھیں، ہمارا کام ہے پیار اور محبت کے ساتھ ٹوکنا، حق بات، حق طریقے سے،
حق نیت کے ساتھ جب بھی کہی جاتی ہے وہ بات اثر کرتی ہے. یہ دیکھیے میں کیا بولا ہوں، حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ جب بھی کہی جاتی ہے وہ بات اثر کرتی ہے. اگر حق بات کہنے کے بعد فتنہ فساد کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے، حق بات کہنے کے بعد لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، حق بات کہنے کے بعد فتنے فساد کا اندیشہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ تینوں کے اندر سے کوئی بھی کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ فساد لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیں گے. تو پتہ ہی چلا ہر داعیوں کو چاہیے، ہر مبلغین کو چاہیے، ہر مصلحین کو چاہیے، ہر مقررین کو چاہیے حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے فساد کو دبا دیں گے. اگر تینوں کے اندر سے کسی ایک کے اندر بھی کمی آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ فساد کھڑا کر دیں گے. آج امت کے اندر کتنے فساد مچے ہوئے ہیں. اللہ پورے امتی مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ پورے امتی مسلمہ کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، آپس میں بھائی چارگی پیدا فرمائے. تمام کے تمام امتی مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے اللہ تبارک و تعالیٰ متحد کر دے. اس لیے دوستو دعوت کے کام کے اندر اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا کیا انداز تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا انداز تھا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے یا کسی مسجد میں تشریف فرما ہوں گے. ایک دیہاتی آیا، وہ آنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس نے پھر دعا فرمائی، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا ابدا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ دیہاتی کیا دعا کر رہا ہے، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، فرمایا بھائی تم نے اللہ کی رحمت کو صرف اپنے لیے اور میرے لیے محدود کر دیا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم نے اس کو محدود کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اپنی دعاؤں کو محدود مت کرو، اللہ کی رحمت کو محدود مت کرو، اللہ کی رحمت بے شمار ہے. وہ دیہاتی پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد مسجد کے صحن کے اندر جا کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. دیہاتی تھے، ان پڑھ تھے، دین سے ناواقفیت تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، مسجد کا ادب مسجد کا کچھ لحاظ نہیں ہوگا، جا کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس زمانے کی مسجدیں ہماری جیسی نہیں ہوا کرتی تھی، ڈیکوریشن ہماری جیسے مسجدوں کے ماربل نہیں لگے رہا کرتے تھے. مسجدیں کچی تھیں لیکن نمازی بڑے پکے تھے. مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے. آج ہمارے وہاں مسجدیں پکی ہیں، نمازی نظر نہیں آتے. مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں. وہ دیہاتی نے جب پیشاب کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے پر فوراً لپک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لا تظلمو، اس کو ٹوکو مت، اس کو پیشاب کرنے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مسجد کے اندر پیشاب کرنے دیا، پیشاب کو روکنے سے منع کیا. جب وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو گئے، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز دیکھیے. آپ کو غصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ غصہ نہیں ہوئے. آپ نے اس دیہاتی کو اپنے قریب بلایا، فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے گھر کے اندر عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے گھر پیشاب کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا اور پھر آپ نے فرمایا انما بعثت میسرین لا معسرین، میں آسانی دینے کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں آسانی دینے کے لیے آسان دین دینے کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں کسی کے لیے باعث پریشان والا دین لے کر نہیں آیا ہوں.
تو دوستو یسرا ولا تعسرا نفرا ولا تنفرا، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کیا فرمایا، منع کر دیا، لا تظلموا، اس کو ڈانٹو مت۔ پھر صحابہ سے فرمایا مسجدوں کو دھو دو، مسجد کو دھو دو، مسجد صاف ہو جائے گی۔ تو دوستو دعوت دینے کے اندر انسان کو نرم مزاج بننا ہے، انسان کو نرم مزاج بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو پسند فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے نرمی کو پسند فرمایا ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ غصے والے ہوتے، آپ تشروع ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا جو مجمع نظر آ رہا ہے نظر نہ آتا۔ پتہ یہ چلا داعی کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو نرم بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کون؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں، جاؤ فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھا کر آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم جا کر فرعون سے نرم گفتگو کرنا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، بڑے غصے والے تھے، کہیں غصے کے اندر آ کر فرعون کی گردن کو مروڑ نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کر دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ہو سکتا ہے ہاں تم جانے کے بعد اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اللہ نے زبان کو نرم بنایا ہے، اللہ نے زبان کو نرم بنایا ہے۔ انسان نرم گفتگو کرے، نرم گفتگو کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام کو پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم پہنچانے کے مستحق ہیں، ہدایت کے ذمہ دار اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔